السلام علیکم، امید ہے آپ سب کہہ رہے ہو عافیت سے ہوں گے۔ تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَاتٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هَٰذَا بَصَائِرُ مِنْ رَبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان کے پاس کوئی معجزہ نہیں لاتے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں نہ اسے چن کر لے آئیں۔ کہہ دیجئے کہ میں تو صرف پیروی کر رہا ہوں اس کی جو میری طرف وحی کیے جا رہی ہے میرے رب کی طرف سے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز باتیں ہیں اور یہ ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو حق میں جو ایمان لے کر آئے ہیں۔ آخر میں ان دونوں صورتوں کے مضامین کو عمود کا خلاصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ جس زمانے میں یہ دو صورتیں نازل ہوئیں اس وقت کفار مکہ کی طرف سے یہ مطالبہ تکرار کے ساتھ کیا جا رہا تھا کہ کوئی نشانی لاؤ، کوئی معجزہ دکھاؤ۔ جس طرح کے حسی معجزات حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملے تھے، اسی نوعیت کے معجزات اہل مکہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے جیسے ان کی طرف سے مطالبات آتے رہے، ساتھ ساتھ ان کے جوابات بھی دیے جاتے رہے۔ اب اس سلسلے میں آخری بات ہو رہی ہے۔ کفار مکہ کا کہنا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کے محبوب ہیں، تو آپ کے لیے معجزہ دکھانا کون سا مشکل کام ہے۔ آپ ہمارے اطمینان کے لیے کوئی معجزہ چھانٹ کر لے آئیں۔ اس سلسلے میں تفسیر کبیر میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پھوپھی زاد بھائی تھا جو اگرچہ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر اکثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعاون بھی کرتا تھا۔ اس کے اس طرح کے رویے سے امید تھی کہ یہ ایک دن وہ ایمان بھی لے آئے گا۔ ایک دفعہ کسی محفل میں سردار قریش نے معجزات کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت بحث و تکرار کی کہ آپ نبی ہیں تو ابھی معجزہ دکھائیں، یا نہیں تو وہ دکھا دیں، ایسے نہیں تو ویسے کر کے دکھا دیں۔ اس کی تفصیل سورہ بنی اسرائیل میں بھی آئے گی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہر بات پر یہی فرمایا کہ معجزہ دکھانا میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہے گا دکھا دے گا۔ اس پر انہوں نے گویا اپنے ذہن میں میدان مار لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری حاجت قائم کر دی کہ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھے اور وہاں شور مچ گیا۔ ان لوگوں نے کیا کیا اور کس کس انداز میں باتیں نہیں کی ہوں گی اور اس کے عوام پر کیا اثرات ہوئے ہوں گے، اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پھوپھی زاد بھائی نے کہا کہ آج تو گویا آپ کی قوم نے آپ پر حاجت قائم کر دی ہے، اب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ اس واقعے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ موضوع اس ماحول میں کس قدر اہمیت اختیار کر گیا تھا اور اس طرح کی صورتحال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر دل گرفتہ ہوئے ہوں گے۔ اس کا کچھ نقشہ سورہ انعام آیت 30 میں اس طرح کھینچا گیا ہے: اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ پر بہت شاک گزر رہا ہے ان کا اعراض تو اگر آپ میں طاقت ہے تو زمین میں کوئی سرنگ بنا لیجئے یا آسمان پر سیڑھی لگا دیجئے اور ان کے لیے کہیں سے کوئی نشانی لے آئے، ہم تو انہیں دکھائیں گے۔ یہ پس منظر ہے ان حالات کا جس میں فرمایا جا رہا ہے کہ معجزات کے مطالبات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بتائیں کہ معجزہ دکھانے یا نہ دکھانے کا فیصلہ اللہ نے کرنا ہے، مجھے اس کا اختیار نہیں ہے۔ میں آپ لوگوں کے سامنے جو پیش کر رہا ہوں یہ وہی کچھ ہے جو اللہ نے مجھ پر وحی کیا ہے اور میں خود بھی اس کی پیروی کر رہا ہوں، اس سے بڑھ کر میں نے کبھی کوئی دعویٰ نہیں کیا ہے۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفصیل بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئے گا اور پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنا اور زیادہ دوسروں کا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔